سورۃ البقرہ بھی بہت فضیلت والی صورت ہے، اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر چیز کا ایک ذروہ سنام ہوتا ہے، چوٹی ہوتی ہے، ہر چیز کا ایک کلائمیکس ہوتا ہے۔ تو قرآن حکیم کا جو کلائمیکس ہے وہ سورۃ البقرہ ہے، اور انتہائی فضیلت والی صورت ہے، اور بڑی اس کی فضیلت ہے۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس گھر میں سورۃ البقرہ پڑھی جاتی ہے، اس گھر میں یہ جادو، جنات اور اس قسم کی چیزوں سے حفاظت ہوتی ہے۔ اس گھر میں یہ نہیں ہوتا کہ کوئی جادو ہو گیا اور کوئی جنات آ گئے، تو یہ ان چیزوں سے بھی اللہ تعالیٰ اس کی حفاظت فرماتے ہیں اس گھر کی، جس گھر میں سورۃ البقرہ جو ہے وہ روزانہ پڑھی جاتی ہے۔ تو انسان کو چاہیے کہ سورۃ البقرہ کے ساتھ ایک تعلق قائم کرے، اور روزانہ گھر میں جو ہے وہ پڑھے۔ ممکن نہ ہو تو آج کل موبائل کا زمانہ ہے، موبائل پہ لگا کے رکھ دیں اور اس کو جو ہے وہ سنیں، اور اگر نہیں بھی سن سکتے تو گھر میں سورۃ البقرہ ایک دفعہ دن میں چلا لینی چاہیے، انشاءاللہ اچھی ہوگی۔ اب ہم اس کا آغاز کر رہے ہیں۔ ارشاد باری تعالیٰ ہے الف لام میم۔ یہ سورت جو ہے وہ حروف مقطعات سے شروع ہو رہی ہے۔ یہ مقطع قطع یقطع کہتے ہیں کاٹنے والے کو، یعنی علیحدہ علیحدہ پڑھے جاتے ہیں، اور قرآن حکیم کی اکثر صورتیں جو ہیں وہ ہم دیکھتے ہیں کہ وہ حروف مقطعات سے جو ہے وہ شروع ہوتی ہیں۔ ان کو ہم اکٹھا ملا کے نہیں پڑھ سکتے، علم نہیں پڑھ سکتے، تو یہ غلط ہو جائے گا، چونکہ ہر لفظ کو علیحدہ علیحدہ پڑھنا ہے، تو لہذا الف لام میم ہر لفظ علیحدہ علیحدہ جو ہے وہ پڑھا جائے گا، اسی لیے ان کو کہا جاتا ہے حروف مقطعات۔ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے کہ جس کے اندر کوئی شک نہیں ہے۔ انسان جو ہے وہ جتنا بڑا مرضی فلسفی ہو جائے، جتنا بڑا مرضی جو ہے وہ دنیا میں پتہ نہیں کیا چیز جو ہے وہ بن جائے، وہ اگر کوئی کتاب لکھتا ہے تو اس کی شروع میں یہ بات لکھتا ہے کہ میں نے بڑی محنت کی ہے، مشقت کی ہے، ریسرچ کی ہے، اور اب میں یہ کتاب لکھ رہا ہوں، ہو سکتا ہے اس کے اندر کوئی غلطی ہو، اور میں چونکہ انسان ہوں تو لہٰذا اس بات کا اندیشہ ہے کہ اس کے اندر کوئی غلطی ہوگی، تو لہٰذا اگر کوئی غلطی ہو تو اس سے برائے کرم مجھے مطلع فرمائیں۔ لیکن اللہ سبحانہ و تعالیٰ کا کلام ہے تو اس کے شروع میں ہی کیا بات کی جا رہی ہے؟ ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہ کتاب ہے جس کے اندر کوئی شک نہیں، ہر چیز پرفیکٹ ہے، کوئی بات اس کے اندر ایسی نہیں ہے جو کوئی شک والی ہو، ہر چیز اس کی یقینی ہے، ہر چیز اس کی محکم ہے۔ اور انہی آیات سے ایک اور ترجمہ بھی کیا گیا، وہ یوں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی پیدائش کا تذکرہ آپ سے پہلے بھی ہوتا رہا ہے، یعنی ہر نبی اپنی قوم کو یہ بتاتا رہا ہے کہ بھائی میرے بعد ایک نبی آئیں گے، اللہ تعالیٰ ان کو اپنی کتاب دے گا، اور وہ جو ہے وہ تم نے ان کے اوپر ایمان لانا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام بھی اپنی قوم کو بتا کے گئے کہ میرے بعد ایک نبی آئیں گے، فارکلیت ان کا نام ہوگا، احمد بھی نام پایا جاتا ہے بائبل میں۔ تو ہر نبی، ہر رسول بتاتے رہے کہ بھائی ایک اور نبی نے آنا ہے، رسول نے آنا ہے، اور ان کے اوپر ایک کتاب نازل ہونی ہے۔ تو کہا جا رہا ہے ذالک الکتاب لا ریب فیہ، یہ وہی کتاب ہے اور اس کے اندر کوئی شک نہیں ہے، ھدی للمتقین، ہدایت ہے متقیوں کے لیے۔ اب یہ متقی کون؟ اللہ سے ڈرنے والے، جو اللہ سے ڈرتا ہے اس کے لیے قرآن حکیم کیا ہے؟ ہدایت ہے۔ آج ہم سورۃ البقرہ کا پہلا رکوع پڑھ رہے ہیں، اللہ نے چاہا تو ایک دن ایسا وقت آئے گا کہ ہم سورۃ البقرہ کا 23واں رکوع پڑھ رہے ہوں گے انشاءاللہ، اور اس کے اندر وہاں ہم پڑھیں گے کہ وہاں اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ کتاب جو ہے ھدی للناس ہے، تمام لوگوں کے لیے ہدایت ہے، یہودیوں کے لیے، سکھوں کے لیے، عیسائیوں کے لیے، مجوسیوں کے لیے، مسلمانوں کے لیے، غیر مسلموں کے لیے، سب کے لیے اس کے اندر ہدایت موجود ہے۔ ہر بندہ اس سے ہدایت حاصل کر سکتا ہے، لیکن اس سے ہدایت حاصل کون کرتا ہے، یا اس سے ہدایت حاصل کون کرے گا؟ وہ جو اللہ سے ڈرنے والے ہیں۔ اس کی مثال آپ یوں سمجھے کہ پانی کا گلاس ہے ایک، اور پانی کا گلاس ایک جگہ رکھا ہے پینے کے لیے۔ اب اس پانی کے گلاس کی یہ خاصیت ہے کہ جو بھی کوئی اس کو پیے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی، لیکن اس کو پیے گا کون؟ اس کو وہی پیے گا جو اللہ سبحانہ و تعالی جو پیاسا ہوگا، پانی وہی پیے گا جو پیاسا ہوگا، جو بھی پی لے گا اس کی پیاس بجھ جائے گی۔ تو لہٰذا قرآن کے اندر تمام انسانوں کے لیے ہدایت موجود ہے،
لیکن ہدایت حاصل کون کرے گا؟ جو ڈرنے والا ہوگا، جو آئے گا قرآن حکیم کے پاس کہ مجھے ہدایت دو۔ جو آئے گا ہی نہیں، جو پڑھے گا ہی نہیں، جو اس سے تعلق ہی نہیں قائم کرے گا، تو اس کا معاملہ پھر مختلف ہے۔ وہ جو ہے وہ پھر کیسے یہ بات کہ ڈرنے والے بنے، اور یہ قرآن حکیم جو ہے یہ ہمارے لیے باعث ہدایت بنے۔ اور جیسے جیسے انشاءاللہ ہم پڑھیں گے تو یہ چیزیں جو ہے یہ ہمارے سامنے آئیں گی کہ قرآن حکیم کس طرح جو ہے وہ ہدایت بنتا ہے۔ بس جو بات آپ سمجھیں کہ آپ کو سمجھ آئی ہے، اس کے اوپر جو ہے وہ عمل کرنا شروع کر دیں، تو اسی طریقے سے انشاءاللہ یہ جو ہے وہ ہدایت بننا شروع کر دے گا۔ اب یہ جو متقین ہیں یہ کون لوگ ہیں؟ یعنی کون لوگ ہیں کہ جن کے بارے میں کہا گیا ہے کہ یہ متقین ہیں؟ یہ متقین ہوتے ہیں۔ اگر ہم بھی متقی بننا چاہتے ہیں تو کون سی صفات ہے کہ ہم اپنے اندر پیدا کریں تو ہم بھی جو ہے وہ متقی بن جائیں گے؟ تو فرمایا، پہلی بات جو فرمائی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ غیب ہی ہے، ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں، سوائے قرآن حکیم کے ہمارے لیے کوئی چیز جو ہے وہ ظاہر نہیں ہے، بلکہ ہمارے لیے ہر چیز جو ہے وہ غیب ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ بھی ہمارے لیے غیب ہیں، فرشتے بھی ہمارے لیے غائب ہیں، جنت بھی ہمارے لیے غائب ہے، جہنم بھی ہمارے لیے غائب ہے، ہر چیز جو ہے وہ ہمارے لیے غیب ہی کا درجہ رکھتی ہے۔ اور ہمارے لیے تو نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو شخصیت ہے وہ بھی غیب ہی میں ہے، کہ ظاہر بات ہے کہ وہ ہمارے سامنے موجود نہیں ہے۔ تو لہٰذا پہلی صفت یہ کہی گئی کہ الذین یؤمنون بالغیب، یہ لوگ جو ہیں وہ غیب پر ایمان رکھتے ہیں۔ جی، الذین یؤمنون بالغیب، تو ہم میں غیب پر ایمان لانا ہے، جنت پر ایمان لانا ہے، جہنم پر ایمان لانا ہے، اللہ سبحانہ و تعالیٰ پر ایمان لانا ہے، ہر جو غیب کی چیزیں ہیں ان سب پر ہم نے ایمان لانا ہے۔ الذین یؤمنون بالغیب، پہلی بات آ گئی غیب پر ایمان۔ دوسری بات، وَيُقِيمُونَ الصَّلَاةَ، نماز قائم کرتے ہیں۔ یہ بہت اہم چیز ہے، نماز کا جو ہے وہ اس کا قائم کرنا بہت اہم چیز ہے کہ انسان جو ہے وہ نماز کی پابندی کرے۔ تو متقین کی صفات ہیں۔ اگر میں اور آپ متقی بننا چاہتے ہو تو اپنا نمازوں کا جائزہ لے، ہماری نمازیں ہمیں بتا دیں گی کہ ہم کتنے متقی ہیں۔ یہ 5 نمازیں اللہ تعالیٰ نے دن میں فرض کی ہیں، تو ذرا ایک نماز کو دے دیں 20%، تو 5 نمازیں 100% پہ ہو جائیں گی۔ تو جتنی نمازیں ہیں 100% تو متقی خیر ہم نہیں ہوں گے 5 نمازیں پڑھ کے بھی، لیکن چلیں ایک درجہ جو ہے وہ نماز جو ہے وہ ایک آئیڈینٹیفیکیشن ہے کہ کون کتنا متقی ہے۔ تو یقیمون الصلاۃ، نماز جو ہے وہ قائم کرتے ہیں۔ تو نمازوں کو اپنے دیکھیے، اگر نمازوں کے اندر کمی ہے تو اس کی اصلاح کریں۔ یہ قرآن حکیم ہدایت اسی طرح ہے۔ یہ جو اوپر ہم نے پڑھا نا ہدی للمتقین، کی ہدایت ہے متقین کے لیے، اس سے پہلے ہم نے دعا کی کہ اہدنا الصراط المستقیم، اے اللہ ہمیں سیدھی راہ دکھا، تو اللہ نے کہا کہ سیدھی راہ پورا قرآن ہے، یہ ہدی للمتقین ہے، ہدایت ہے۔ تو اس میں ہدایت، اب پہلی ہدایت ہمیں کیا ملی کہ غیب پر ایمان لائیں، اور نماز کے اندر اگر کوئی کمی کوتاہی ہے تو اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں۔ اور یہی وجہ ہے کہ کلاس کے میسج میں بھی ہم یہی بات کرتے ہیں کہ آپ نماز کی پابندی کریں۔ یہ نہیں کہ وہ نماز پڑھی نہیں اور منہ دھویا نہیں اور کچھ کیا نہیں اور باوضو نہیں ہے، جی بات جی میں نے تو جی آن لائن قرآن پڑھنا ہے، تو وہ با مقصد نہیں ہوگی کہ جب تک آپ نے نماز نہیں پڑھی، جب تک آپ باوضو نہیں ہیں، بے وضو ہیں، بے دہانے بیٹھے ہیں، تو اس کا کوئی مقصد نہیں ہوگا۔ تو لہٰذا انتہائی ادب کے ساتھ مؤدبانہ انداز میں قرآن حکیم جب پڑھا جائے تو اس کو سنیں، نمازوں کی پابندی کے ساتھ، اور باقاعدہ جو ہے وہ اس طرح سنیں کہ واقعی اللہ کا کلام پڑھا جا رہا ہے۔ تو جو آن لائن کلاسز ہوتی ہے اس میں یہی بات ہوتی ہے کہ بس وہ رضائی کے اندر لیٹے ہوئے ہے اور رضائی کے اندر لیٹ کے منہ چھپائے ہوئے ہے اور کلاس چل رہی ہے، تو نماز پڑھنی نہیں، کلاس ہم نے لینی ہے جی آن لائن۔ تو نماز کی پابندی، الذین یؤمنون بالغیب، وہ جو غیب پر ایمان لاتے ہیں، وہ یقیمون الصلاۃ، نماز قائم کرتے ہیں، ومما رزقناہم ینفقون، اور جو کچھ ہم نے دین کو دیا ہے وہ اس میں سے خرچ کرتے ہیں۔ اب آپ دیکھیں کہ یہ بھی کتنی بڑی ہدایت ہے۔ انسان سمجھتا ہے میرے پاس جو پیسے ہیں میرے ہیں، میں نے محنت کی ہے، میں نے مشقت کی ہے، میں نے دن رات ایک کیا ہے، میں نوکری پہ گیا ہوں، میں نے دکان کھولی ہے، میں نے محنت کی ہے، تو پیسہ میرا ہے۔
اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے نہیں تمہارا نہیں ہے. آگے چل کر ہم پڑھیں گے للہ ما فی السماوات و ما فی الارض، جو کچھ آسمان و زمینوں میں ہے سب اللہ کا ہے. تو وَمِمَّا رَزَقْنَاهُمْ يُنْفِقُونَ، اللہ سبحانہ و تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ جو تمہارے پاس مال و دولت ہے یہ تمہارا نہیں ہے، ہم نے تم کو دیا ہے. فارسی کا ایک بڑا پیارا شعر ہے، ای امانت چند روزہ نست ماست، در حقیقت مالک ہر شے خداست. یہ جو میرے پاس کچھ تھوڑے سے پیسے ہیں، کچھ 4 پیسے جمع ہو گئے ہیں میرے پاس اور میں اترا رہا ہوں کہ یہ میرے ہے، یہ کوئی نہیں، یہ دھوکا ہے. اصل ہر چیز کا مالک اللہ سبحانہ و تعالیٰ ہے. اور آج اگر مجھے موت آ جائے، ابھی اگر مجھے موت آ جائے، تو میں نے اگر وہ گھڑی بھی پہنی ہوگی تو اتار کے جو ہے وہ لے لیں گے بھائی. کوئی اچھے کپڑے پہنے ہوں گے تو اتار لیں گے. کوئی سونا چاندی، کوئی خواتین جیولری پہن لیتے اتار کے رکھ دیں گے کہ بھائی اس کی ضرورت نہیں، بس اب یہ جو ہے نا اس کو ایک سفید 2 سفید چادریں پہناؤ، 3 سفید چادریں پہناؤ اور اس کو دفن کر دو. تو کدھر گیا میرا مال؟ وہ مال جس نے مجھے دھوکے میں ڈالا ہوا تھا کہ میرا مال ہے، میرا مال ہے، مشکل میں کام آئے گا. مر گئے تو اب تو مشکل ہے، تو اب کہاں کام آیا یہ مال میرے؟ تو یہ دھوکا ہے کہ انسان یہ سمجھ بیٹھتا ہے کہ مال میرے. مال اللہ کا ہے. اللہ نے ہمیں امانت کے طور پر دیا ہے کہ تم جو ہے اس کو خرچ کر لو، اپنی جان جا تمہاری ضرورتیں ہیں اس کو خرچ کرو. اور پھر اللہ تعالیٰ مال دے کے ہمیں کہتے ہیں اب واپس کرو. یہ جیسے ہی ہے کہ جیسے والد اپنے بچے کو 1000 روپیہ دے اور وہ کہے چل بیٹے اب 100 روپیہ مجھے واپس کر. اب والد تو 1000 روپیہ بیٹے کو دے دے گا، لیکن جب کہے گا کہ 100 روپیہ بیٹے مجھے واپس کر، تو بیٹا 100 روپیہ واپس نہیں کرے گا. وہ کہے گا نہیں 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 نہیں، یہ تو میرے ہے، میرے میرے. ہو سکتا ہے کہ وہ 100 روپیہ واپس کرتا تو ابا جی خوش ہو کے 1000 اور دے دیتے کہ بھائی یہ 1000 اور لے لے. تو اللہ کا تو یہ یقینی وعدہ ہے. اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں تم مجھے دو، میں تمہیں ضرور بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. ابا جی تو پتہ نہیں لوٹائیں گے یا نہیں، اللہ تو وعدہ کرتا ہے کہ میں تمہیں ضرور بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. اور پھر بھی جو ہے وہ ہم ڈرتے ہیں اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرنے سے کہ وہ پتہ نہیں خرچ کریں گے تو کمی ہو جائے گی. تو مال خرچ کرنا بہت اہم ہے. اللہ تعالیٰ کے راستے میں مال خرچ کرنا سیکھے کہ انسان کو مال اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے رہنا چاہیے. تو یہ بھی متقین کی صفات ہے. ہم متقین کی صفات پڑھ رہے ہیں نا، ہدی للمتقین. تو ایمان بالغیب، نماز کی پابندی، اور جو مال اللہ تعالیٰ نے دیا اس میں سے خرچ کریں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ ایک ایسے صحابی ہے جن کے پاس کھانے کو کچھ بھی نہیں ہوتا تھا، اور یہ اپنی کیفیت بیان کرتے ہیں کہ میری کیفیت یہ ہوتی تھی کہ میں بھوک کی وجہ سے بے ہوش ہو جایا کرتا تھا. اور جب میں بے ہوش ہو جاتا تھا تو لوگ مجھے جوتا سنگھاتے تھے اور سمجھتے تھے کہ اس کو مرگی پڑ گئی ہے کہ شاید اس لیے جوتا سنگھائیں تو یہ ٹھیک ہو جائے. حالانکہ مجھے مرگی نہیں پڑتی تھی، میں تو بے ہوش ہوتا تھا کھانے پینے کی وجہ سے کہ میرے پاس کچھ کھانے کو نہیں ہوتا تھا، تو میں اب فاقے کی وجہ سے بے ہوش ہوا ہوں. حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو بھی نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم یہ کہتے تھے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کیا کرو، انفقو انفقو انفقو، اللہ کے راستے میں مال لگاؤ، مال لگاؤ، مال لگاؤ. دیکھ اللہ کو یہ نہیں مطلوب کہ ہزاروں لاکھوں لگاؤ. اللہ کہتے ہیں تمہارے پاس 100 روپے ہے، 10 روپے مجھے دے دو، 5 روپے مجھے دے دو، 95 اپنے اوپر لگاؤ، کوئی مسئلہ نہیں. تمہارے پاس 1000 روپیہ ہے، 50 روپے مجھے دے دو. تمہارے پاس 1,00,000 روپیہ ہے، 1000 روپے مجھے دے دو، 2000 مجھے دے دو، 5000 مجھے دے دو. دیکھو میں تمہیں بڑھا چڑھا کر لوٹاؤں گا. یہ اللہ تعالیٰ کا وعدہ ہے. تو یہ ایمان کا، متقین کی یہ صفت ہے کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے ہیں. ہم ذرا اپنا جائزہ لیں کہ مانا ہم کتنا اللہ تعالیٰ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں. وہ کسی کو میں جب کہتا ہوں کہ اللہ کے راستے میں مال خرچ کرتے، بڑا جی بڑا خرچ کرتے ہیں جی، اللہ اکبر، بڑا خرچ کرتے ہیں. کتنا جی؟ جو فقیر آتا ہے اس کو ٹھپے رکھے ہوئے ہیں روپیے روپیے والے، ہر فقیر کو روپیے والا ٹھپا دے دیتے ہیں. بڑا احسان ہے. حاتم تائی کی قبر پر ایسی لات مارتے ہیں کہ حاتم تائی بھی جو ہے وہ پریشان ہوتا ہوگا کہ یہ تو میرے سے بھی بڑا سخی پیدا ہو گیا ہے، ہر فقیر کو 1 روپیہ دے ہی جا رہا ہے. اس سے بڑی جو ہے وہ سخاوت کیا ہو سکتی ہے؟ تو یہ بات، اللہ کے راستے میں مال خرچ کرے. اور کہاں خرچ کرنا ہے؟ چونکہ فقیروں کی بات آ گئی تو آپ کے ذہن میں آئے گا کہ بہت سارے پروفیشنل فقیر بھی ہوتے ہیں. تو کہاں خرچ کرنا ہے یہ بھی اللہ تعالیٰ نے بتایا ہے کہ یہاں خرچ کرنا ہے. وہ انشاءاللہ ہم جیسے جیسے آگے چلیں گے تو پڑھیں گے. تو مال خرچ کرے. آگے فرمایا والذین یؤمنون بما انزل الیک، اور وہ لوگ جو ایمان لاتے ہیں اس پر جو ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم آپ پر نازل کیا گیا،
وما انزل من قبلک، اور اس پر ایمان لاتے ہیں جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے پہلے نازل کیا گیا. یعنی ہم قرآن پر بھی ایمان لاتے ہیں، تورات، زبور، انجیل پر بھی ایمان لاتے ہیں، تمام سابقہ انبیاء پر بھی ایمان لاتے ہیں. ہاں، کتابوں کے بارے میں ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ وہ محفوظ نہیں ہے. تورات، زبور، انجیل محفوظ نہیں رہی، وہ بس اللہ تعالیٰ کے کلام کے اندر بہت مینیپولیشن ہو گئی ہے، اب انسان کے الفاظ شامل ہو گئی ہے، لوگوں نے اپنی یاداشتوں پر لکھی ہے، تو وہ اب محفوظ نہیں ہے. ورنہ ایک زمانہ تھا کہ وہ اللہ تعالیٰ کی کتابیں تھی. تو ان کے اوپر بھی ہم ایمان لاتے ہیں، اور قرآن حکیم کے اوپر بھی ہمارا ایمان ہے. اور آگے فرمایا وَبِالْآخِرَةِ هُمْ يُوقِنُونَ، آخرت پر تو یہ یقین رکھتے ہیں. آخرت جو ہے وہ چیز ہے جو بندے کے اعمال کو صحیح کرتی ہے. میں ایک بندے سے جھوٹ بول کے 1000 روپے کا فائدہ اٹھا سکتا ہوں. میں اسے تھوڑا سا ہیر پھیر کروں، تھوڑا سا جھوٹ بولوں اس سے، تو 1000 روپے کا مجھے نفع ہو جائے گا. لیکن میں جھوٹ کیوں نہ بولوں؟ وہ کون سی طاقت ہے جو مجھے جھوٹ بولنے سے روکے گی؟ وہ ہے آخرت میں مجھے حساب دینا پڑ جائے گا. اس سے تو میں ڈنڈی مار کے، جھوٹ بول کے، چکر کر کے 1000 روپے نکال لوں گا، لیکن اس سے تو شاید سمجھ نہ آئے، لیکن قیامت والے دن مجھے اس کا جواب دینا پڑ جائے گا. تو وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر تو یہ پکا یقین رکھتے ہیں. آج ہماری 24 گھنٹے کی زندگی دیکھ لیں، اور یہ دیکھ لیں کہ اللہ تعالیٰ پر ہم کتنا یقین رکھتے ہیں. ہماری 24 گھنٹے میں اللہ تعالیٰ کی فرما برداری کتنی ہو رہی ہے، اور 24 گھنٹے کی زندگی میں اللہ تعالیٰ کی نافرمانی کتنی ہو رہی ہے. تو ہم کیا جو ہے وہ اللہ تعالیٰ کو جواب دیں گے کہ یا اللہ، ہم کیا حساب جا کے پیش کریں گے؟ تو آخرت کا یقین ہے، پکا یقین ہے، پکا یقین ہے. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھنے والے ہیں، روز صبح دوپہر شام یاد کرتے ہیں. نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قبر کو یاد کیا کرو. دلوں کو زنگ لگ جاتا ہے تو زنگ کو دور کرنے کے 2 طریقے آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتائے، قرآن حکیم کی تلاوت اور جو ہے وہ موت کو یاد کرنا. تو قبر کو یاد کیا کرو، جب سارے تمہارے اپنے رشتہ دار تمہیں قبر میں ڈال کے آ جائیں گے، اور جب تم مر جاؤ گے تو سب سے زیادہ فکر کیا ہوگی کہ روٹی میں پکنا کیا ہے، گوشت پکانا ہے یا دال پکانی ہے. تم اپنے آپ کو بڑا اہم سمجھ رہے ہو نا، تو تمہاری اہمیت اتنی ہے کہ تم مرے ہوئے ہوگے، تمہارے گھر میں تمہاری لاش پڑی ہوگی، اور گھر والے یہ بحث کرنے میں مصروف ہوں گے کہ پکائیں گے کیا. اتنی سی اہمیت ہے بس انسان کی، اور وہ اپنے آپ کو پتہ نہیں کیا سمجھ بیٹھتا ہے. تو آخرت پر یقین رکھیں، آخرت پر یقین. وبالآخرۃ ہم یوقنون، آخرت پر وہ یقین رکھتے ہیں. اب جو لوگ یہ کام کرتے ہیں، الذین یؤمنون بالغیب، غیب پر ایمان، یقیمون الصلاۃ، نماز کی پابندی، مما رزقناہم ینفقون، جو ہم نے دیا ہے اس میں سے خرچ کرتے ہیں، اور جو ایمان لاتے ہیں اس پر بھی جو آپ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل ہوا، جو پہلے نازل ہوا، آخرت پر یقین رکھتے ہیں. فرمایا اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. اب قرآن حکیم ہدایت کیا ہے کہ میں اپنا جائزہ لوں، غیب پر میرا ایمان کیسا ہے، نماز کی میری پابندی کیسی ہے، اللہ کے راستے میں مال میں کتنا خرچ کرتا ہوں، کتابوں پر میرا ایمان کتنا ہے، آخرت کا یقین کتنا ہے. اس کے اندر اضافے کے لیے محنت کروں، اور اضافہ بھی انشاءاللہ وہ قرآن حکیم ہی کرے گا. ہم قرآن حکیم سے جڑیں گے تو قرآن حکیم ان سب ایمانوں میں ہمارے انشاءاللہ اضافہ کرے گا. وہ جو اقبال نے کہا نا، وہ جنس نہیں ایمان جسے لے آئیں دکان فلسفہ سے، کاری کو ملے گی ڈھونڈے سے یہ قرآن کے سپاروں میں. ایمان ایسی چیز نہیں ہے کہ میں وہاں چلا جاؤں تو وہاں 5 کلو ذرا مجھے ایمان تول کے دے دے، مجھے ایسا محسوس ہو رہا ہے کہ میرا ایمان کم ہے تو ذرا آپ 5 کلو ایمان مجھے تول کے دے دے، میں نے اپنے اندر اڈیلنا ہے. تو یہ دکانوں پہ ملنے والی چیز نہیں ہے، بازاروں میں ملنے والی چیز نہیں ہے. کاری کو ملے گی ڈھونڈے سے یہ قرآن کے سپاروں میں. قرآن پڑھو گے، جو بھی قاری ہے، جو بھی قرآن پڑھنے والا ہے، وہ قرآن پڑھے گا تو قرآن اس کے ایمان میں خود بخود اضافہ کرے گا. تو اولئک علی ھدی من ربہم، یہ وہ لوگ ہیں جو اپنے رب کی طرف سے ہدایت پر ہیں. واولئک ھم المفلحون، یہی وہ لوگ ہیں جو فلاح پانے والے ہیں.